ایک پادری آیا تھا 1978 میں مسلمان ہو کر. میں اس وقت رائمنڈ مدرسے میں پڑھتا تھا. فرانس سے آیا تھا اور رہتا تھا پیرس میں رہتا تھا. اور اس وقت وہ کوئی 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی. زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا. لمبا قد تھا اس. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کرو. اور دوسرا جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتے. یہ اس نے بس نصیحت کی تھی کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پادری میں گزری ہے. ان 2 باتوں کی تاثیر بڑی زبردست ہے. تو آپ سفر میں ہوں حضر میں ہوں نماز نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کا اللہ تک پہنچنے کا جو بہت بڑا عمل ہے اس میں نماز سجدہ زمین پہ سر رکھ کے اللہ کو پکارنا ہے. پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں. مقرر نہ ہو تو دن میں کوئی وقت نکال کے قرآن ضرور پڑھیں. سیرت کی کتاب ضرور اپنے محبوب کی سیرت پڑھیں. زندگی پڑھیں. آپ نے زندگی کیسے گزاری ضرور اس کے بارے میں اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی کتاب آپ اس میں کسی اچھے عالم کی اس کو پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا فائدہ ہوگا. جمعرات کو اسماعیل مسجد آپ یہاں سے کوئی بس وغیرہ کرا لی یا کوئی اور ترتیب سے وہاں جا کر رات کو قیام کریں بیان سنیں صبح واپس آئیں. کوئی تقاضا ہو جلدی کا تو رات کو ہی واپس آ جائیں. اور چھٹیوں کو کوئی ترتیب بن جائے تو 3 دن مہینے میں لگتے رہیں. اپنی مسجد کا گشت اور مسجد کی تعلیم یہ انشاءاللہ آپ کے اندر دین کا ذوق اور شوق بیدار کرنے والی چیز. اور آپس میں گالی گلوچ غیبت چغلی شکایت جھوٹ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا کی عادت ڈالیں. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. یہ واحد بادشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں نہ مانگو تو بڑے مزے میں رہتے ہیں. اللہ وہ شہنشاہ ہے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اس کی عادت ڈال لو میرے عزیز. انسان تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہی ہے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے ضرورت پیش آئے تکلیف آ جائے وضو کرو نفل پڑھو اللہ سے دعا کرو اور اس کو مسلسل کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے ذریعے سے دروازہ کھولے گا پھر وہ بند نہیں ہوگا. پھر ناممکنات میں بھی اللہ ممکن کی شکلیں پیدا فرما دے. اور بھائی فیصل آباد کا اجتماع ہو رہا ہے ستمبر میں تو اس کے لیے آپ اپنے گشتوں کے ذریعے سے علاقے کے لوگوں کو تیار کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے. اجتماع کے لیے خود بھی اس کی تیاری کرو. 1, 2, 3 ستمبر کو وہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعا بھی کرو. کیونکہ ہمارا تبلیغ کے بڑے عرصے کے بعد ایک محنت زندہ ہوئی ہے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے آپ کی آخرت بن جائے. اور صرف اس ہی کو موضوع بنا کر پھرنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا یہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے. صدیوں کے گونگے نہ بولنے والے بھی اس وقت دعوت دے رہے ہوں. یہ ایک معجزات میں سے ہے. میں بنگلہ دیش میں تھا تو 1 سال کی جماعت آئی ہوئی تھی جس میں پاکستان سے 4 گونگے اس جماعت میں چل رہے تھے. تو جو گونگوں کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتے. اور پچھلے دنوں میں تلمبے میں تھا اپنے گاؤں میں تو سرگودا سے ایک جماعت آئی مستورات کی جس میں وہ لوگ تھے جو کل تک ناچنے والے تھے ناچنے والیاں تھیں بھیک مانگنے والے بھیک مانگنے والیاں تھیں. ان پر ایک ہمارے ساتھی نے 10 برس محنت کی. 10 برس مانگنے والے وہ ان کو پورا فن آتا ہے. لولا کیسے بننا ہے لنگڑا کیسے بننا ہے گونگا کیسے بننا ہے اندھا کیسے بننا ہے. تو انہوں نے مجھے بن کے دکھایا. وہ ساتھ آئے تو میں تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا تو انہیں اندھا بن کے آنکھیں اوپر ایسے چڑھا لیں. وہ نیچے اترتی نہیں تھی. آپ اوپر چڑھاؤ نا تو آپ کی آنکھ اوپر جا ہی نہیں سکتی. یہ جو سیاہ پتلی ہے اس کو اوپر لے جانا چاہو
چاہتے ہیں. اس نے بڑے آرام سے اوپر چڑھا کر اس کو یہاں فکس کر دی, صرف یہ نیچے سفیدی نظر آ رہے. کہا جی اس طرح بھیک مانگتے تھے, اور شام کو چرس پینا, شراب پینا, جوا کھیلنا, اس میں ضائع کر دیتے. تو وہ ایسے بھکاری لوگ اور ناچنے والے لوگ, ان کی جماعت وہاں آئی ہوئی. ہمارے تلمبے میں ایک قدیم پرانا طوائفوں کا اڈا ہے, وہ اب بھی چل رہا ہے. تو وہ وہاں جا کے انہوں نے گشت کیا, اور وہاں سے 7 پیشہ ور عورتوں کو انہوں نے نقد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا. اس نے جب ان سے بات کی کہ ان کو گیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو, اور تم حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو, حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو, میں تمہارے سر پہ چادر ڈالنے ہوں. اور یہ کیا کرنا, اس نے اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی, ایک ان میں جو بڑی تھی. تو وہ ساری لڑکیاں رونے لگی, وہ پیشہ ور رو رہے, وہ سب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. وہ کہنے لگی یہاں تو لوگ ہماری چادر اتارنے آتے ہیں, تم پہلے شخص ہو جو ہم پر چادر ڈالنے آئے ہو. ہمارے پاس تو یہاں کوئی نہیں آتا, تم پہلے آدمی ہو جس نے آ کر ہمیں اللہ کی بات سنائی. پھر 3 دن کے لیے نقد وہ نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ کام چلایا ہے صدیوں کے بعد. تو میرے عزیز, اس کو نا اللہ سے مانگ کر اس میں وقت دیا کرو, اس کا آپ کو انشاءاللہ خود نفع ہوگا. نیت کرتے ہو نا سارے, اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى. اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ تو ہم آج سب کے گناہوں کو معاف فرما, ان سارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا, ہدایت کامل عطا فرما. ہمارے جتنے ادارے ہیں یا اللہ وہ جس دنیاوی مقصد کے لیے بنے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما, اور یا اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے دین کا داعی بنا, اور اپنے دین پر چلنے والا بنا, اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنا. یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے, ہماری آخرت بھی بھلی کر دے. ہم تو تیرے محبوب کی امت اس وقت دنیا کا سب سے دکھی طبقہ ہیں, سب سے ستائے ہوئے ہیں, سب سے ٹھکرائے ہوئے ہیں, دھتکارے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں میرے مولا تیرا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے, تیرے دین پہ چلنا میرے مولا ایک عیب کا, ایک داغ دھبا بن چکا ہے. اے زمین و آسمان کے اللہ, فیصلے تو تیرے ہیں, نظام تو تیرا ہے, تو اپنے محبوب کی امت کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے, اور ذلت کے فیصلے واپس لے لے, اور ساری دنیا کے کفر کو, باطل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے. اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے دین کے لیے روڑے اور رکاوٹ ہیں, ان کے وجود سے یا اللہ دھرتی کو پاک کر دے, ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے. اور یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایمان کے, اسلام کے دروازے کھول دے. یہ اتنے بھائی تشریف لائے ہیں, ان سب کا آنا قبول فرما لے, اور ہم سب کا بیٹھنا, بولنا, سننا, سنانا قبول فرما لے. اور یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے, ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے, اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے. جو ہم سے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے, ان کو جنت عطا فرما. جو عذاب میں ان کے عذاب اٹھا دے, اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. اور میرے مولا محشر کے میدان میں جب تو یہ کہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون, آج مجرم الگ ہو جاؤ, تو یا اللہ اس دن ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا فرما. یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم پل صراط سے گزار کر فردوس کی جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما. جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے, جو مقروض ہیں قرض ادا کر دے,
جو روٹھ گئے ہیں انہیں منا دے، جو لڑ پڑے ان میں صلح کرا دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد، فون نمبر 0333 6525 37 0۔